جیسے جیسے اس کا ہاتھ میری گردن پر گردش کر رہا تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک دم میں نے اس کا ہاتھ خود سے پیچھے کیا۔ ارمغان کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ میں نے کہا میں خود لگا لوں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹیوب پکڑ لی۔ کمرہ ایک ہی تھا۔ وہ اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گیا۔ زخم میرے سینے پہ بھی تھے۔ میں نے کہا تم منہ دیوار کی طرف کرو، میری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پہ وہ اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا اور اسے یوں مسکراتا دیکھ کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا ارمغان تم میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، اپنی کمینوں والی مسکراہٹ ختم کرو۔ میرے جارحانہ انداز پہ کہنے لگا مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے تکیہ اپنے سر پہ رکھا اور منہ دوسری جانب کر لیا۔ میں نے جلدی سے ٹیوب لگائی لیکن شدید جلن ہو رہی تھی۔ پھر میں لیٹ گئی۔ اس کا رخ دیوار کی جانب ہی تھا۔ وہ کہنے لگا مولانا صاحب آج عشاء اور تراویح کے بعد کچھ مسائل بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ مسائل سب کو پتہ ہونے چاہیے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا وہ کہہ رہے تھے کہ روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی انسان پہ منع ہو جاتی ہیں، جیسے کھانا پینا، سرما لگانا۔ میں نے کہا تو کیا تمہیں یہ سب پہلے نہیں پتہ تھا؟ کہنے لگا نہیں یہ سب تو پتہ تھا لیکن اور بھی کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا نہیں وہ نہیں بتاؤں گا، تم خون خوار بلی بن جاتی ہو۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہے، بتاؤ مجھے کچھ تجسس سا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا یہی کہ بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے ورنہ روزہ، یہ کہہ کے چپ ہو گیا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کے میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگا لیکن راتیں حلال ہوتی ہیں۔ یہ سن کے میرا چہرہ تمتمایا۔ مجھے غصے میں دیکھ کے فوراً سے پینترا بدل گیا۔ مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ مولوی صاحب نے بتایا تھا۔ میں نے کہا ہماری شادی جس جنگی ماحول میں ہوئی ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ تم نے کبھی یہ چاہا ہے، اس لیے میرے ساتھ بڑے شرافت کے دائرے میں رہنا۔ میری بات سن کے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا اور یہ شرافت کے دائرے میں مجھے کب تک رہنا پڑے گا؟ اس کی یہ بات سن کے میں تب گئی۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا سیدھا سا مطلب ہے، وہ شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہے، بہرحال شادی تو ہوئی ہے۔ اور یہ کہہ کے اس نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں اس وقت اسے کسی خون خوار بلی کی طرح ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اور کیا؟ دیکھو میں تمہیں بڑی تمیز کے دائرے میں سمجھا رہی ہوں۔ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی حق جمانے کی کوشش کی تو تمہارا گلا دبا دوں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی، ویسے بھی میرا رزلٹ آنے والا ہے اور اس کے بعد میں جاب شروع کروں گی۔ وہ کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے امید ہے کہ مجھے بہت اچھی جاب مل جائے گی۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے جاب کرنی ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، جاب کر کے کیا کرو گی؟ میں نے کہا مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، ہم دونوں مل کے کمائیں گے، اچھا سا گھر لیں گے۔ کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا پھر سامان لیں گے، ساری زندگی زمین پہ سو کے تو نہیں گزار سکتے۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، لے لیا سامان، پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا گاڑی خریدیں گے۔ کہنے لگا چلو گاڑی بھی لے لی، پھر کیا کریں گے؟ پتہ نہیں سننا کیا چاہتا تھا۔ میں نے کہا پھر ہم اپنے گھر اپنی گاڑی میں جائیں گے اور سب کو دکھائیں گے کہ اگر انہوں نے ہمیں ٹھکرا دیا تھا تو ہم بھوکے نہیں مرے، ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے لگا چلو یہ سب بھی مان لیا، مان لو کہ ہمیں گھر والوں نے معاف بھی کر دیا، پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا پھر کیا، دیکھو رہنا مجھے اپنے ہی گھر میں ہے، یہ سب میں صرف اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے ثابت کروں گی تاکہ انہیں یہ لگے کہ ان کا فیصلہ میری شادی شارق سے کرنے کا غلط تھا۔ میں پاکستان میں رہ کے بھی سب کچھ کر سکتی ہوں اور اپنے بل بوتے پہ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا چلو یہ بھی مان لیا کہ تم نے ثابت کر دیا، پھر کیا کرو گی؟ میں نے کہا پھر کیا کروں گی؟ کچھ نہیں کروں گی، تم کیا سننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں میرا کردار کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد
تم کیا کرو گی؟ میرے ساتھ رہو گی یا مجھے چھوڑ دو گی؟ اس کی بات پہ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں ہے، اگر تمہیں کسی اور لڑکی میں دلچسپی ہے تو تم شادی کر سکتے ہو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ میں نظریں چرا رہی تھی لیکن وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا مطلب مجھے کھلی چھٹی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا اور اگر میں زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں تو؟ میں نے کہا سوچنا بھی نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تو سوچنے لگا ہوں۔ دیکھو میری زندگی میں پہلے کوئی نہیں تھی، تم بھی نہیں تھی، کوئی اور لڑکی بھی نہیں تھی، لیکن اب جب سے تم آئی ہو تب سے، یہ کہہ کے وہ نظریں چرائے چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا تب سے کیا؟ دیکھو میرے ساتھ نا زیادہ رومانٹک ہونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کہنے لگا نہیں ابھی تو میں ہو بھی نہیں سکتا، اس وقت رومانٹک ہونا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کے بعد ذرا سا تو سوتے ہیں، پھر سحری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سحری کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کرفیو لگ جاتا ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر عید پہ ہم دونوں، میں نے چلا کے کہا ارمغان؟ وہ کہنے لگا پوچھ رہا ہوں، بس صرف پوچھ رہا ہوں۔ وہ کچھ گھبرایا تھا۔ میں نے کہا آئندہ اگر تم نے ایسی خناس باتیں اپنے دماغ میں لانے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں تمہیں گھسنے بھی نہیں دوں گی، صحن میں سونا پڑے گا تمہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں تو نہ صحیح، بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ جس آفس میں کام کرتا ہوں نا، 4 لڑکیاں دیکھتی ہیں مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ تم نے مجھے ویسے ہی فارغ سمجھ رکھا ہے، جا کے لڑکیوں سے پوچھو کتنی ویلیو ہے میری۔ میں نے کہا جاؤ ان کے ساتھ جا کے وقت گزارو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا پرواہ ہوگی، جب کوئی دوسری لے کے آؤں گا نا تمہارے سامنے اس کے ساتھ رومانس کروں گا، پھر دیکھنا تمہیں آگ نہیں لگتی تو۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگے گی، جاؤ لے آؤ، بلکہ اچھا ہے کوئی دوسری آئے گی تو کم از کم تمہارے لیے کھانا تو پکے گا، کیونکہ مجھے تو پکانا نہیں آتا۔ یہ کہہ کے میں نے تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی۔ اس کی طرف سے میں نے رخ بدل لیا۔ میں نے کہا اٹھ کے اپنے لیے سحری کا انتظام کر لینا۔ وہ کہنے لگا پتہ ہے مجھے، کر لوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تم جیسی بیوی نہ دے جو اپنے شوہر کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا خبردار جو مجھے بیوی کہا یا پھر مجھ پہ شوہر والے حق جمانے کی کوشش کی، اور مجھ سے جو 10,000 لیا تھا نا مجھے شرافت سے آہستہ آہستہ کر کے واپس لوٹاؤ۔ وہ کہنے لگا کیوں واپس کروں؟ دیکھو شادی تمہاری شارک سے نہیں ہوئی اور ہماری یہی ڈیل ہوئی تھی، وہ پیسے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے کہا میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم سب گھر والوں کی نظر میں میرے عاشق بن جاؤ اور مجھے مجبوراً تمہارے ساتھ نکاح کرنا پڑے، ایسی بھی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی ہمارے درمیان۔ وہ کہنے لگا یہ سب اتفاق ہے، یا تم اسے قسمت کا لکھا بھی کہہ سکتی ہو، اللہ کی رضا بھی سمجھ سکتی ہو۔ میں نے رخ اس کی طرف موڑا۔ میں نے کہا میں تمہارا منہ توڑ دوں گی ارمغان، اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کو تم اللہ میاں پہ الزام مت دو، نہ قسمت کو۔ یہ تمہارا آئیڈیا تھا، اچھا ہوتا میں تمہاری بات مانتی نہیں۔ وہ کہنے لگا تو نہ مانتی، اس وقت تم شارک کی بیوی ہوتی، ویسے تم اس کے ساتھ ہی اچھی لگتی تھی، تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کے رکھتا تھا، کہتا تھا سانس بھی میری مرضی سے لو۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے نا ایکچولی ایسے ہی مرد ہونے چاہیے، انہی سے تم لوگ سیدھی رہتی ہو۔ اس کی بات نے مجھے تمتما کے رکھ دیا۔ میں نے تکیہ اٹھایا، کھینچ کے اسے مارا۔ اس نے وہ تکیہ گلے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا میرا تکیہ واپس کرو۔ کہنے لگا جی نہیں، مجھے ویسے بھی ایسے سونے کی عادت ہے۔ تکیے کو ساتھ بھینچ کے مجھے بڑے مزے کی نیند آتی ہے۔ میں نے اپنا تکیہ اس سے واپس کھینچا اور دوسری جانب رخ کر کے سو گئی۔ سحری کا الارم جیسے ہی بجا بمشکل میری آنکھ کھلی۔ میں نے رخ بدلا، ارمغان کو بری طرح سے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ وہ مجھے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا بازار سے سحری لے کے آؤ اور میرے لیے 2 پراٹھے اور آملیٹ بھی لے آنا۔ یہ کہہ کے میں رخ بدل کے سو گئی۔ وہ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے اٹھا۔ جب تک وہ واپس آیا میں ہاتھ منہ دھو چکی تھی۔ سحری بڑی مشکل سے کی، وضو کیا، کیونکہ پانی زخموں پہ پڑتے ہی جلن کا احساس بڑھنے لگ جاتا تھا۔ 3-4 دن میں کافی حد تک میرے زخم بہتر ہو چکے تھے۔ ایک دن ارمغان اپنے آفس سے واپس آیا تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا۔ کہنے لگا افطاری میں رکھ دینا۔ میں نے کہا بہت نوٹ نہیں آ گئے تمہارے پاس؟ کہنے لگا بہت بڑی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔
میں نے کہا میرے رزلٹ کی ڈیٹ تو ابھی نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا بس اپنے بارے میں ہی سوچتی رہنا۔ بہرحال اس نے دوسرا شاپر بھی میرے ہاتھ میں پکڑایا، کہنے لگا اس میں افطاری کا کچھ سامان ہے۔ افطاری کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں گلاب جامن ڈالا، پھر کہنے لگا مجھے ایک بہت اچھی جاب مل گئی ہے، پتہ ہے کتنی سیلری ہے؟ میں نے کہا کتنی؟ کہنے لگا پورے 50,000۔ میں نے کہا سچی؟ وہ کہنے لگا ویسے سب ٹھیک کہتے ہیں کہ مرد کو عورت کے نصیب کا پیسہ ملتا ہے، ابھی کل تک تم میری زندگی میں نہیں تھی تو میں کتنا کنگلا تھا، لیکن جیسے ہی تم میری بیوی بنی میرے بھاگ جاگ اٹھے، تم میرے لیے بڑی لکی ہو، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دوسرا گلاب جامن پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالا۔ میں نے کہا تمہاری ایسی چکنی چپڑی باتیں نا مجھ پہ اثر نہیں کریں گی۔ اس نے کہا تو نہ کریں، لیکن عید پہ میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس کے بعد گلاب جامن میرے گلے سے اٹکتے ہوئے نیچے گیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، شاید اسے یہ ڈر تھا کہ میں کوئی چیز اٹھا کے اس پہ نہ مار دوں۔ وہ سامنے سے پلیٹیں اٹھا کے کچن میں لے گیا۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اوپر کسی کی بھاری ٹانگ رکھی گئی ہے، اور پھر یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے ساتھ بھینچا ہے۔ میں چونک کے اٹھی، دیکھا تو ارمغان مجھے شاید اپنا تکیہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے چلا کے کہا ارمغان کے بچے پیچھے ہٹو۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ کے پیچھے ہٹا، پھر مجھے غور سے دیکھنے لگا، لیکن میں تب تک اٹھ کے اس کے بال پکڑ چکی تھی۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ اپنی بھاری بھرکم ٹانگ رکھنے کی؟ آہستہ آہستہ تم اپنی حد کراس کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا نیند میں بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ماہین میرے بال چھوڑو، میں اب تمہارا کزن نہیں ہوں جو تم میرے ساتھ جو چاہو گی کرو گی۔ میں نے کہا میں تمہارے بدلے ہوئے تیور اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہوں، دیکھو میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کہنے لگا ابھی تک میں تمہارے ساتھ شرافت سے پیش آ رہا ہوں، ورنہ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو۔ ماہین میرے اندر کے مرد کو نہ جگاؤ تو بہتر ہے، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں سچ مچ کچھ گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے اس کمرے میں سونا ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنا بستر اٹھایا اور صحن میں جا کے بچھا کے لیٹ گئی، لیکن تبھی مجھے زمین پہ ایک بڑے سائز کا کالے رنگ کا لال بیگ نظر آیا جو اڑ رہا تھا۔ میں فٹافٹ سے اٹھی، کمرے میں آ کے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا تو ارمغان منہ کھولے بے خبر سو رہا تھا۔ کمینہ انسان، خود مزے سے سو رہا ہے، یہاں میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ باہر میں جانے سے گھبرا رہی تھی کہ کہیں وہ لال بیگ مجھ پہ نہ چڑھ جائے، اس لیے مجبوراً مجھے ارمغان کے بستر پہ لیٹنا پڑا۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر ارمغان کے سینے پہ تھا اور میرا ہاتھ اس کے پیٹ پہ تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظروں کا تصادم اس سے ہوا، میں ہڑبڑا کے پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا میں نے نیند میں تم پہ بس ٹانگ رکھی تھی اور تم نے میرے بال پکڑ لیے تھے، اور ابھی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے میرے سینے کو تکیہ سمجھ کے سو رہی تھیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے ماہین؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرنا چاہیے، نیند میں انسان کو ہوش تھوڑی ہوتی ہے، اور تم جانتے ہو میں ہوش و حواس میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا اگر آئندہ نیند میں ایسا ویسا کچھ کر جاؤں تو تم بھی مجھے روکو گی نہیں، مجھ پہ غصہ نہیں کرو گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عید سے 2 دن پہلے ارمغان کو تنخواہ ملی۔ وہ مجھے بازار لے کے گیا، عید کا جوڑا بھی دلوایا، چوڑیاں بھی خرید کے دیں۔ میں بہت خوش تھی لیکن اداس بھی تھی، کیونکہ عید آ رہی تھی اور آج تک ہم نے عید اپنے گھر پہ ہی منائی تھی، اور اس بار ہم اکیلے تھے۔ رات کو لیٹے لیٹے بھی میں یہی سوچ رہی تھی، اور شاید وہ بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو ایک بار بھی ہماری یاد نہیں آئی۔ میں نے کہا ارمغان؟ وہ کہنے لگا ہاں بولو۔ میں نے کہا گھر یاد آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی، ابو عید سے 2 دن پہلے سب کو بازار لے کے جاتے تھے، خوب شاپنگ کرواتے تھے۔ میں نے کہا ہاں، اور تائی اماں اور چچی شامی کباب اور مچھلی وغیرہ مسالہ لگا کے فریز کر دیتی تھیں، اور اماں کے ہاتھ کی کھیر سب کو بہت پسند تھی۔ کتنا مزہ آتا تھا ارمغان، ہم صبح صبح اٹھ کے نئے کپڑے پہنتے تھے، اور پھر جیسے ہی سب عید کی نماز پڑھ کے آتے تھے ہم لوگ سب سے عیدی لیتے تھے۔
سب گھر والے ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے، کھیر کھاتے تھے، اور مغان کہنے لگا ہاں، اور یاد ہے تم مجھ سے لڑ کے عیدی لیتی تھیں اور میں تمہیں کتنا تنگ کرتا تھا، تم ایک 500 لینے کے لیے میرے پیچھے پیچھے بھاگتی تھیں، اور جب 500 لے کے دیکھتی تھیں تو اس کے اوپر عید مبارک لکھا ہوتا تھا۔ یہ سن کے مجھے نئے سرے سے ارمغان پہ غصہ آیا۔ میں نے کہا تم ہو ہی صدا کے کنجوس۔ وہ کہنے لگا تم شاید بھول رہی ہو، عید والے دن تمہیں آئس کریم کھلا کے لاتا تھا۔ صدا کے کنجوس، اس نے میری نقل اتاری۔ میں نے کہا تو پہلے تم میرے عید کے پیسوں سے پیزا بھی ٹھونستے تھے اور زنگر برگر بھی، پھر جا کے 100 روپے کی آئس کریم کھلاتے تھے۔ وہ کہنے لگا ویسے ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے سنانے کو کتنے قصے ہیں نا ماہین۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ کہنے لگا دیکھا جائے تو بچپن سے ابھی تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں، لیکن کمبخت جب سے نکاح کے 2 بول بولے ہیں میری سوچ تمہارے لیے بدلنے لگی ہے۔ عجیب سی فیلنگز تنگ کرنے لگتی ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی کئی بار ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے تصاویر کھنچوائی ہیں، لیکن اب جب تم میرا ہاتھ پکڑتی ہو تو کچھ الگ سا ہونے لگ جاتا ہے، کچھ اور دل چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا لہجہ مخمور ہونے لگا، پھر نظریں جھکا گیا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ماہین؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ میں پتہ نہیں کیوں نروس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کبھی تو کچھ ہوا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا شاید اس لیے کہ تم میرے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہو، لیکن میں سوچنے لگا ہوں۔ اس کی نظروں کی وارفتگی پر میں بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، یہ کہہ کے میں لیٹ گئی، آنکھیں بھی بند کر لیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر کہنے لگا کاش آج پھر تم نیند میں غلطی سے میرے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤ اور میں تمہیں سوتے ہوئے دیکھتا رہوں۔ پہلی بار دل میں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ ارمغان دیکھو مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میرے ٹوکنے پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگا ایسی عورتیں جو شوہر کو پاس نہیں آنے دیتی سیدھا جہنم میں جاتی ہیں، آگے تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کے کروٹ بدل کے سو گیا۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے روز عصر کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے بڑے ابا اور میرے والد کھڑے تھے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، وہ دونوں اندر آ گئے۔ دونوں گھر دیکھنے لگے، کہنے لگے کہاں ہے وہ خبیث، بلاؤ اسے۔ میں نے کہا وہ جاب پہ گیا ہے، وہ مغرب سے پہلے پہنچے گا۔ میرے والد کہنے لگے مجھے بہت افسوس ہوا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو کہہ دیتے، سب کچھ خوش اسلوبی سے بھی ہو سکتا تھا، مگر جو چور راستہ تم دونوں نے اپنایا ہمیں اس کا بہت افسوس ہے۔ میں کیا جواب دیتی کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ تایا ابا کہنے لگے ایک تو چوری، اوپر سے ڈھٹائی کی حد دیکھو کہ دوبارہ معافی تک مانگنے نہیں آئے۔ ارمغان آئے تو اسے 2 جوتے لگا کے میں ٹھیک کروں گا۔ ارے باپ نے نکال دیا تھا تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتا تھا، میں معاف کر دیتا، اس کال کوٹھڑی میں رہنا منظور کر لیا، مگر آ کے بڑوں سے معافی مانگنے میں تم دونوں کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے ہم پہ اعتبار ہی نہیں کیا۔ بڑے ابا میں نے کئی بار اماں سے کہا تھا کہ مجھے شارق پسند نہیں ہے، لیکن اماں نے ہر بار مجھے ڈانٹا۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگ گئی۔ بڑے ابا میرے پاس آئے، میرا سر اپنے کندھے پہ رکھا، کہنے لگے بیٹا تم مجھ سے کہہ سکتی تھیں، اپنے ابا سے کہہ دیتی، بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، سلمہ ویسے بھی واپس جا چکی ہے، ہم تم دونوں کو لینے آئے ہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب افطاری کا سامان لے کے ارمغان اندر آیا۔ وہ کہنے لگا ماہین دروازہ کیوں؟ اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ سامنے بڑے ابا کو اور میرے والد کو دیکھ کے وہ چپ سا ہوا۔ تایا ابا اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، وہ اسے غصے سے دیکھنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ کمبخت، ناہجار، ایک تو غلطی کی، اوپر سے دوبارہ معذرت کرنے کے بجائے
ہماری بچی کو اس کال کوٹھڑی میں رکھ کے خود کو مرد ثابت کر رہے ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ پھر تایا ابا کہنے لگے تم دونوں کے پاس 10 منٹ ہے، اپنا سامان بیگ میں ڈالو اور ہمارے ساتھ گھر چلو۔ ارمغان کہنے لگا نہیں ابا، ہم نہیں جائیں گے، آپ نے ہم پہ اعتبار ہی نہیں کیا، نہ آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ تھا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ اسٹور میں دیکھ کے کیا نہیں کہا آپ نے، پھپھو نے ماہین کے کردار پہ کیسی کیسی باتیں نہیں کی، اور اس وقت آپ نے پھپھو کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اسٹور میں ہم دونوں کا ہونا محض اتفاق تھا، اور ایسا بھی کیا کرتے دیکھا تھا پھپھو نے؟ کچھ بھی تو نہیں، اور دروازہ بھی انہوں نے ہی بند کیا تھا۔ اوپر سے آپ نے بجائے ہماری بات سننے کے پھپھو کی بات کو ترجیح دی۔ یہ کال کوٹھڑی ہے لیکن ہم خوش ہیں یہاں، ارمغان نے کافی سنجیدگی سے کہا تھا۔ بڑے ابا کہنے لگے میں تمہارا کان پکڑ کے بھی تمہیں لے جا سکتا ہوں، چلو سامان پیک کرو۔ میں نے اپنے اور ارمغان کے کپڑے پیک کیے۔ تایا ابا کی گاڑی میں ہی ہم لوگ واپس گھر پہنچے۔ میری والدہ مجھے گلے سے لگا کے رونے لگی۔ تائی اماں کا بھی یہی حال تھا، ارمغان کو گلے لگائے روئے جا رہی تھیں۔ افطاری ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کی تھی۔ پھر تایا ابا نے کہا کہ عید کے تیسرے دن ہم رخصتی کی تقریب کریں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادی کر دی ہے، اور اس سے پہلے ماہین اپنے کمرے میں ہی رہے گی۔ یہ سن کے میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ البتہ ارمغان مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کے اسے ٹھینگا دکھایا۔ میری والدہ نے مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا، بس بار بار یہی کہتی رہیں کہ تم دونوں کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ غلطی شاید ہماری تھی، ہمیں بچوں پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چلو جو ہوا اچھا ہوا، کم از کم ارمغان نے نوکری تو شروع کی۔ میری والدہ مجھے کپڑے دکھانے لگیں کہ یہ تمہاری تائی اماں نے تمہاری رخصتی کے لیے خریدے ہیں۔ بس ایک دن بچا تھا عید آنے میں، خوشیاں دوبالا سی ہو گئی تھیں۔ افطاری کے وقت جب میں دسترخوان پہ بیٹھی تو میرے سامنے ہی ارمغان بیٹھا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی نظروں نے مجھے بے چین کرنا شروع کیا۔ میں افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اس کی کال آنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کل عید ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے۔ وہ کہنے لگا ماہین مجھے عید ملنی ہے اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا ہو گیا ہے، میرا دماغ مکمل طور پہ خراب ہو گیا ہے، کیا ضرورت تھی عید کا تیسرا دن رکھنے کی، پہلا دن رکھ دیتے۔ مجھے نیند نہیں آتی، تمہاری منحوس شکل دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا ماہین، میں بس تمہارے کمرے میں سونا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا۔ رات کو تراویح پڑھنے کے بعد میں نے اپنا دروازہ بند کیا، کھڑکی بھی لاک کی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ اگلے روز عید تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ کمرے میں آنے کی ضرور کوشش کرے گا، اس لیے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر کے میں مطمئن ہو کے لیٹ گئی۔ عید کا جوڑا بھی تائی اماں نے ہی بھیجا تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا تھا جب میرے کمرے کی کھڑکی پہ دستک ہوئی۔ میں اٹھ کے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ کہنے لگا ماہین کی بچی کھڑکی کھولو۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ کھڑکی نہیں کھلے گی۔ شوال کا چاند کیا نظر آ گیا؟ تمہارا شیطان بھی باہر آ گیا؟ یہ کیا تم چوروں کی طرح سے میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مچاؤں شور کہ چور میری کھڑکی کھٹکا رہا ہے؟ دیکھو شرافت سے کھڑکی کھول دو، میں بس 5 منٹ میں چلا جاؤں گا، ورنہ یاد رکھنا 2 دن بعد تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں پھر شرافت نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا میں ڈرتی نہیں ہوں تمہاری دھمکیوں سے، جو کرنا ہے کر لینا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ اوکے کزن، ارمغان کا وعدہ ہے کل تم سے عید ضرور ملوں گا، بائے۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ عجیب سی بے چینی مجھ پہ لاحق ہونے لگی۔ بہرحال میں سو گئی۔ صبح تیار ہو کے کچن میں آئی۔ اماں کھیر بنا رہی تھیں، تائی اماں شیر خورما، چچی نے بریانی بنانی شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا لائیں میں کچھ کروا دوں۔ جواب تائی اماں نے دیا کوئی ضرورت نہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی، 1 مہینہ تو میں تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ تائی اماں کی بات پہ میری والدہ کہنے لگی بھابھی آپ اسے سر پہ مت چڑھائیں،
آج کل کون مہینہ بھر بہوؤں کی خدمت کرتا ہے، اور یہ تو ہے بھی صدا کی نکمی۔ میں نے کہا تائی اماں سن رہی ہیں آپ؟ میری سگی ماں میری دشمن ہے۔ تائی نے مجھے ساتھ لگا لیا۔ سب لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ چکے تھے۔ ناشتے کے دوران بھی ارمغان مجھے غصے سے گھور رہا تھا، اور میں مسکرا کے اسے چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ارمغان کی بھابھی کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی جب مجھے ارمغان کی کال آئی، ماہین میرے کانچ چبھ گیا، جلدی سے کمرے میں آؤ، بہت خون نکل رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ بھابھی اٹھ کے جا چکی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آواز سن کے اور اس کی چوٹ کا سن کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نیچے کا زینہ اتر گئی۔ سب لوگوں کی دعوت تائی اماں کے گھر میں تھی، اس لیے نیچے کے پورشن میں کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی سے زینہ اتری، ارمغان کے کمرے میں گئی۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں اندر آئی، اس جھوٹے مکار نے دروازہ بند کر دیا۔ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کے میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا کمینے، جھوٹے، دھوکے باز، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، شرافت سے دروازہ کھولو۔ میری بات سن کے کہنے لگا شرافت چھوڑ دی ہم نے، اب تو ہر بات بدماشی سے ہوگی کزن۔ یہ کہتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی تھی، دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تبھی میری تکلیف کا سن کے بھاگی دوڑی میرے پاس آئی ہو۔ اس کی بات نے مجھے مزید نروس کیا۔ ارمغان دیکھو، دیکھ ہی تو رہا ہوں، لیکن دیکھنے سے تسلی نہیں ہو رہی۔ اب دیکھنے سے تسلی نہیں ہوتی کزن، اب دل کچھ اور چاہتا ہے۔ شادی کے بعد عورت کی ساری تیاری اس کے شوہر کے لیے ہوتی ہے، اور یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر ہی ترستا رہے؟ نو، نیور۔ وہ میری طرف قدم بڑھا رہا تھا، میں پیچھے قدم لے رہی تھی۔ دیکھو میں پتہ نہیں کیوں لیکن میں اسے دھمکا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اف ماہین، غضب ڈھا رہی ہو اس پنک فراک میں، نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اس کی باتیں سن کے میرے چہرے پہ کچھ بدحواسی چھانے لگی۔ میں پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فاصلہ برقرار کیا۔ ارمغان، میں شور مچا دوں گی۔ میری آواز میں دم نہیں تھا۔ مچا دو، میں کہہ دوں گا بیوی سے عید ملنے کا حق تو میں رکھتا ہوں۔ میرے لیے اتنی اچھی لگ رہی ہو تو میرا حق تو بنتا ہے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ ماہین، آنکھیں کیوں بند کی ہیں؟ شرم آ رہی ہے مجھ سے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے پیچھے کیے۔ وہ مجھے حصار میں لے چکا تھا، مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ شرم آ رہی ہے تو تم شرما سکتی ہو کزن۔ عید مبارک سویٹ ہارٹ، اینڈ آئی لو یو۔ چند لمحوں میں وہ میرے دل کی دنیا تہو بالا کر چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی، لیکن میں پہلی بار اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے سچ مچ شرم آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے کمرے سے باہر آئی، اوپر کا زینہ چڑھ گئی، لیکن دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ مجھے بتا چکا تھا کہ اب رشتے کی نوعیت بدل چکی ہے، وہ کزن سے شوہر بن چکا ہے، اور میں جو خود کو بہت بہادر سمجھتی تھی اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پائی تھی۔ اور ابھی تو ایک امتحان اور باقی تھا، عید کے تیسرے دن کا۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے اور دل میں کچھ ہونے بھی لگا، اور میں بہت نروس بھی ہوں۔ آپ بتائیں، کیا ایسا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا؟